مدینہ منورہ ایک ایسا شہر تھا جہاں مختلف قومیں اور قبائل رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شہر کی فضا بدل گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سچائی اور انصاف سے متاثر ہونے لگے۔ مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ ملا اور مدینہ میں ایک باقاعدہ اسلامی معاشرہ قائم ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے ساتھ امن اور عدل کی بنیاد پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسی مقصد کے لیے ایک معاہدہ طے پایا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی قبائل بھی شامل تھے۔ یہودی قبائل مدینہ میں پہلے سے آباد تھے۔ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور علم و عقل پر فخر کرتے تھے۔ ان کے علماء تورات پڑھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ کے عربوں کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لائے تو معاملہ بدل گیا۔ حسد، غرور اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلسوں میں جاتے، ان کی بات سنتے اور حق بات ان کے سامنے پیش کرتے۔ کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کے بیماروں کی عیادت بھی فرمائی، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں دشمنی چھپی رہی۔ کچھ یہودی سردار آپس میں بیٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر یہ نبی واقعی سچے ہوتے تو ہماری قوم میں کیوں نہ آتے۔ انہیں یہ بات برداشت نہ تھی کہ عربوں میں ایک نبی پیدا ہو اور لوگ ان کی بات مانیں۔ وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اتحاد کو دیکھ کر خوف محسوس کرتے تھے۔ ایک دن چند یہودی سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کھلے عام دشمنی کرنے کے بجائے کوئی خفیہ راستہ اختیار کیا جائے۔ وہ بظاہر دوستی دکھاتے اور اندر ہی اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں ڈال کر نقصان پہنچایا جائے۔ چند دن بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی اور چہروں پر احترام۔ انہوں نے ایک معاملے پر مشورہ کرنے کا بہانہ کیا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں آ کر گفتگو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی بات غور سے سنتے تھے اور کسی پر بلا وجہ شک نہیں کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے تو وہ بظاہر بہت احترام سے پیش آئے، لیکن ان کے دلوں میں ایک خطرناک ارادہ چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور ایک بڑی سازش تیار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کی نیت سے آگاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شور کے وہاں سے واپسی اختیار کر لی۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں رہے تو وہ گھبرا گئے۔ ان کی سازش ناکام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان کی بدعہدی کھل کر سامنے آنے لگی۔ وہ معاہدوں کو توڑنے لگے، مسلمانوں کے خلاف باتیں پھیلانے لگے اور دشمنوں سے خفیہ رابطے کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہر بات کو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھا۔ کچھ یہودی لوگ ایسے بھی تھے جو دل ہی دل میں حق کو پہچان چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں، مگر قوم کا خوف اور دنیا کی محبت انہیں حق قبول کرنے سے روکتی رہی۔ ان کے علماء میں سے چند لوگ اسلام لے آئے، مگر اکثر نے انکار ہی کو چنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہودی قبائل کی بدعہدی بڑھتی گئی۔ انہوں نے مدینہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کی۔ انہوں نے جنگوں کے موقع پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، کبھی افواہیں پھیلائیں، کبھی مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ مدینہ میں امن قائم رہے اور لوگ سچائی کے راستے پر چلیں۔ جب بھی کسی قبیلے کی بدعہدی ثابت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ ایک موقع پر یہودیوں کی بدعہدی اس حد تک پہنچ گئی کہ مدینہ کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور معاہدے کو کھلے عام توڑ دیا۔ اب معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ مکمل انصاف پر مبنی تھے، کسی پر ظلم نہیں کیا گیا۔
ہر بات گواہوں اور ثبوت کے ساتھ دیکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں دھوکے اور بدہدی کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ واقعات مدینہ کے لوگوں کے لیے ایک بڑا سبق بن گئے۔ مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور سچے رسولوں کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سچ ہے۔ مدینہ میں آخر کار امن قائم ہوا۔ لوگ جان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔